السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا کے مشہور کپل یوٹیوبر کنیکا شرما اور ثاقب سیفی نے شادی کر لی، لیکن اس شادی نے انٹرنیٹ پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ کوئی اسے پیار کی جیت بتلا رہا ہے تو کوئی اس طریقے کے کمنٹ کر رہا ہے کہ جب کوئی ہندو لڑکی مسلم لڑکے سے ہندو ریتی رواج اور مسلم ریتی رواج دونوں رواجوں کے ساتھ شادی کر سکتی ہے تو پھر عام مسلم لڑکیاں بھی کیوں نہیں کر سکتی؟ جب کنیکا شرما دونوں ہندو ریتی رواج اور مسلمان ریتی رواج سے شادی کر لی تو پھر مسلم لڑکیوں کے لیے بھی ایک راستہ کھل گیا ہے کہ وہ بھی اس طریقے سے ہندو ریتی رواج اور مسلم ریتی رواج کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ کوئی اسے پیار کی جیت بتلا رہا ہے تو کوئی اسے دھرم کے نظریے سے غلط ٹھہرانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ بہت سارے دوستوں نے یہ سوال مجھ سے کیا تھا کہ کیا یہ شادی اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے، کہ پہلے اسلامی طریقے سے نکاح کر لینے کے بعد پھر ہندو ریتی رواج کے ساتھ اگنی کے ساتھ پھیرے لینا، منگل سوتر وغیرہ، سندور وغیرہ لگانا، کیا اس طریقے سے کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یعنی کنیکا شرما اور ثاقب سیفی نے جس طریقے سے شادی کی ہے اس شادی کا اسلام میں کیا مہتو ہے؟ کیا وہ شادی ہو گئی یا صرف لوگوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے اور دونوں دھرم کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طریقے کا کام ان لوگوں نے کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ استقبال ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو شروع کروں اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ان دونوں کو میں نہیں جانتا۔ آپ نے سوال کیا، اس کے بارے میں نے سرچ کیا، سرچ کرنے کے بعد یہ ویڈیو میں اب تک پہنچا رہا ہوں۔ ان سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف سوشل اویئرنیس ہے۔ مسلم لڑکیوں کے لیے یہ بات کو وضاحت کرنا ہے کہ اس طریقے کی شادی کا اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ یہ بات اگر علماء منع کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ علماء اپنے جیب سے ایمان تقسیم کر رہے ہیں اور علماء اپنی طرف سے غلط اور صحیح کا انہوں نے معیار بنا لیا ہے۔ چلیے سیدھے قرآن کی طرف، جسے میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، کنیکا شرما ہو یا ثاقب سیفی ہو یا اس طریقے کا کام کرنے والے کوئی بھی ہوں، قرآن کو ماننے کے بعد ہی وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اگر وہ قرآن کو نہ مانے تو پھر وہ مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ قرآن میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ۔ آپ اسکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آیت وہاں بھی لکھی گئی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے۔ اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ اس آیت نے بالکل صاف کر دیا کہ اس طریقے کا نکاح کرنا کہ پہلے مسلم ریتی رواج کے ساتھ نکاح کیا جائے پھر ہندو ریتی رواج کے ساتھ اگنی پھیرے لیے جائے، اس طریقے کا کام کرنا قرآن کی آیت صاف طور پر کہتی ہے کہ اس طریقے کا نکاح نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے اس طریقے کا کام ہے۔ نکاح کے لیے شرط اول ہے دونوں کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک دونوں ایمان والے نہیں ہوں گے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ کنیکا شرما جو ہے وہ جس ذاتی یا جس دھرم سے اس کا تعلق ہے وہ ہندو دھرم ہے، اور ہندو دھرم میں بھی جس ذاتی سے اس کا تعلق ہے وہ برہمن ہے۔ اب برہمن سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کو مانتے ہیں تو وہ منوسمرتی ہے۔ منوسمرتی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ منوسمرتی کا ادھیائے نمبر 3 اور ورس نمبر 4 میں یہ بات صاف طور پر لکھی ہوئی ہے، آپ اسکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شلوک اس طریقے سے ہیں کہ گرونانمتو استنانتو سرماوت یتھویدی ادھیتیہ ہدیو بھوریا سورن لچھناتنتنام۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسان کو، ایک ویکتی کو اپنی شکشا پوری کر لینے کے بعد اپنے ہی ورن یعنی اپنے ہی کلاس میں اسے اپنے نکاح کرنا چاہیے، یعنی شادی کرنی چاہیے، اور اپنے ہی دھرم کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، اپنے دھرم کے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ کیا نکاح ہو گیا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر کنیکا شرما نے نکاح سے پہلے اسلام قبول کر بھی لیا تھا اور اس نے کلمہ پڑھ بھی لیا تھا تو بھی یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن ہندو ریتی رواج کے ساتھ انہیں اگنی پھیرا لیا، اس کے بعد جس طریقے سے پوجا پاٹ کیا جاتا ہے وہ پوجا پاٹ کیا گیا، 7 پھیرے لیے گئے، سندور چڑھایا گیا، منگل سوتر لگایا گیا، گویا کہ پورا ہندو ریتی رواج جو برہمن کا طریقہ ہے اس طریقے سے انہوں نے دوسرے دن شادی بھی کیا۔ تو ایک طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کر بھی لیا اگر نکاح سے پہلے، تو پھر دوسرے ہی دن انہوں نے شرک والا عمل کیا، تو اس سے نکاح تو فاسد ہو ہی جائے گا۔
تو یہ بات تو طے ہے کہ اگر دونوں نے دونوں دھرم کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر اس طریقے کا کام کیا ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہوں کہ ہاں ہم نے دونوں دھرم کے اعتبار سے ہم نے شادی کی تو ہماری شادی اور ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہو گیا، لیکن قرآن کی آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کا نکاح نہیں ہوا ہے، کیونکہ نکاح کے لیے ایمان کا ہونا شرط اول ہے۔ باقی اللہ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ آپ کا اس شادی کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، خاص طور سے اپنی گھر کی بچیوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ ان دونوں کو دیکھ کر انفلوئنس نہ ہو اور غلط طریقے کا ان پر میسج نہ جاوے کہ اسلام اس طریقے کی اجازت دیتا ہے۔ ہرگز نہیں، اسلام جس چیز کی اجازت دیتا ہے آپ کے سامنے وہ بات آ چکی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔